رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات محمد حضرات محترم، یہ ہمارا 5 درسوں کا جو موضوع مسلسل چلے گا انشاءاللہ، وہ ہے قرآن اور تربیت نفس۔ قرآن اور تربیت نفس۔ تربیت نفس اور ہے، قرآن اور ہے، یعنی ہم اپنے نفس کی تربیت دنیا کی کتاب ہماری نہیں کر سکتی، صرف قرآن ہی ہماری نفس کی تربیت کیا ہے، کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نفس کیا ہے۔ قرآن کا لفظ ہمیں پتہ ہے، لیکن نفس کیا ہے؟ جب وہ واضح ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو قرآن کے مطابق لے کر جائیں گے اور چلیں گے۔ نفس ایک ذات کا نام، نفس ایک ذات کو کہتے ہیں۔ دیوار یہ بھی ایک نفس ہے، آسمان یہ بھی ایک نفس ہے، زمین یہ بھی ایک نفس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر اور زمین کا ایک ذرہ تک جو بنایا ہے وہ نفس ہے، اپنے لحاظ سے وہ کیا ہے، نفس رکھتا ہے۔ اب اس نفس کو جیسا آپ رنگیں گے ویسے ہی اس پر وہ کیا چڑھ جائے گا، رنگ چڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، اس دیوار پہ آپ نے کالا رنگ کر دیا تو وہ نفس کیا ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اسی دیوار پر آپ نے سرخ رنگ کر دیا تو وہ نفس کیا ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اسی دیوار کو آپ نے سفید رنگ کر دیا، وہ نفس کیا ہو گیا، سفید ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک دیوار پر جو رنگ چڑھا رہے ہیں اسی رنگ سے اس نفس کو پکارا جا رہا ہے۔ سفید دیوار، کالی دیوار، سرخ دیوار۔ انسان کا جو نفس ہے، اگر اس میں نیکی ہے تو وہ نفس نیکی سے پکارا جائے گا، نیک نفس انسان۔ اگر اس میں برائی ہے تو اس کو برائی سے پکارا جائے گا کہ برا نفس انسان کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ تربیت نفس کے لیے ہم نے اپنے نفس پر رنگ چڑھانا ہوتا ہے۔ اب یہ رنگ جیسا ہوگا ویسے ہی نفس جو ہے وہ ہو جائے گا۔ صلوات میں دیجیے محمد وعلی محمد پر۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پر تھوڑی سے پھول بوٹے، اسی پر ڈیزائن، اسی پر یہ ہم چڑھا دیتے ہیں تو وہ نفس اور بہتر بن جاتا ہے۔ تو ہم جب قرآن کے نزدیک جائیں گے تو قرآن ہمارے اوپر رنگ چڑھائے گا، بس جیسا وہ رنگ چڑھائے گا
ویسے ہی ہم جو ہے وہ کہلائیں گے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مثال جو کہ ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے، دیکھیے زمین پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، زمین پر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، میں گزرا، میں نے اس پر ٹانگ ماری، دائیں کر دیا کیونکہ وہ میرے راستے میں جو تھا۔ آپ گزرے، آپ نے ٹانگ مار دی کیونکہ وہ آپ کے راستے میں جو تھا۔ ایک پتھر جو پڑا ہوا ہے، ہر آدمی اس کو اپنے راستے کا رکاوٹ سمجھ رہا ہے اور وہ دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ یہ پتھر کیوں ٹھوکروں کا شکار ہے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اگر کوئی منزل ہوتی تو یہ ٹھوکروں کا شکار نہ ہوتا۔ آپ آئے اور اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ آئے اور آپ نے کیا کیا؟ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، تو وہ پتھر اب صاحب منزل بن گیا۔ وہ پتھر صاحب منزل بن گیا۔ کیوں؟ جدھر آپ جائیں گے ادھر ہی یہ پتھر جائے گا۔ آپ آگے ہوں گے پتھر بھی آگے، آپ پیچھے ہوں گے پتھر بھی پیچھے، آپ دائیں ہوں گے تو کیا مقصد ہوا؟ یہاں تک ہمیں اس پتھر سے کیا سبق ملا کہ جس پتھر پر کوئی نقش نہ ہو وہ ٹھوکروں کا شکار ہوتا ہے، اور جس نفس پر نقش آ جائے وہ ٹھوکروں کا شکار نہیں ہوتا، صاحب منزل بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلا نقش اس پتھر پر کیا آیا؟ صاحب منزل ہونا۔ جس شخص نے یہ پتھر اٹھایا تھا وہ اپنے گھر لے گیا، اور اگلے دن اس نے میز پر رکھا اس پتھر کو، اور آہستہ آہستہ وہ تراش رہا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ تراش رہا ہے تو دیکھتے دیکھتے اسی پتھر پر خانے کعبہ کا نقش آ گیا۔ اب مجھے بتائیے، خانے کعبہ پر جس پتھر پر نقش آ جائے اس کو نیچے رکھا جائے گا؟ نہیں رکھا جائے گا۔ وہ کتنا صاحب عظمت بن گیا کہ اس پتھر پر خانے کعبہ کے نقش آ گئے۔ تو اب اس پر کتنے نقش آئے؟ ایک یہ صاحب منزل ہوا، پھر کیا ہوا؟ اس پر خانے کعبہ کا نقش آیا۔ اگلے دن اس نے اسی پتھر کو سامنے رکھا اور اس کے چاروں طرف آیات لکھ دی، سورہ کوثر لکھ دی، سورہ توحید لکھ دی چاروں طرف۔ اب مجھے بتائیے کہ آیا اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا۔ بس اتنا ہی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اے انسان، اپنے آپ کو بیدار کر۔ اگر دنیا میں بیدار نہ ہوا اور آخرت میں بیدار ہوا تو تیری خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں بیدار ہو جائیں، اگر ہم دنیا میں بیدار ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اور اگر ہم وہاں بیدار ہوئے جہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بد نصیبی ہے۔ دنیا میں بیدار ہوئے، گناہگار تھے، توبہ کر لی، دنیا میں بیدار ہوئے، مقروض تھے، قرض ادا کر دیا، دنیا میں بیدار ہوئے، ہم نے کسی کا حق نہیں دیا تھا، حق دے دیا۔ تو آپ نے دیکھا دنیا میں جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے کہ اس کی آخرت کیا ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم آخرت میں بیدار ہوئے تو نہ ہم وہاں معافی مانگ سکتے ہیں، نہ ہم کسی کا قرض ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم توبہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہاں تک ہم پہنچے، کیونکہ بعد میں ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو ہم اپنے درس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے کہ آخر میں آنے والا بھی کچھ لے کر جائے، خالی دامن آئے اور دامن بھر کے لے کر جائے۔ تو اب جتنا کچھ بیان ہو گیا ہے اس کا خلاصہ چند جملوں کے درمیان صلوات بھیج دیجیے محمد ہمارا 5 دن کا موضوع انشاءاللہ رہے گا قرآن اور تربیت نفس۔ یہ ہمارے 5 دن کا موضوع ہے، یعنی ہم نے اپنے نفس کی تربیت قرآن کے ذریعے سے کرنی ہے۔ اور عرض کیا کہ آسمان بھی ایک نفس ہے، زمین کا ایک ذرہ بھی نفس ہے۔ جب ہم نے دیوار پہ رنگ کرنا شروع کیا تو دیوار وہی کہلائی جیسے کہ رنگ تھا، سفید دیوار، سرخ دیوار، فلاں دیوار، یہ ساری۔ پھر ہم نے ایک پتھر کی مثال دی کہ جو کہ صاحب منزل نہیں تھا، آپ کے سامنے آیا، آپ نے ٹھوکر مار دی، فلاں کے سامنے فلاں ٹھوکر مار دی، لیکن ایک صاحب منزل نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ تو پہلا نقش اس پتھر پر صاحب منزل ہونا ہے، لہذا اب جس نے اٹھایا دائیں ہوتا ہے تو دائیں، بائیں ہوتا ہے تو بائیں۔ پھر آگے ہمارا درس یہ بڑھا کہ اس پتھر اٹھانے والے نے تراش دیا اس پتھر کو، اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر آ گئی، تو اب کتنا با احترام وہ ہو گیا۔ تو 2 نقش ہو گئے۔ تیسرا نقش کیا ہوا کہ اس نے اسی پتھر پر آیات لکھ دیں۔ اب بغیر وضو کے ہاتھ لگانا کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اس کو کتنی عظمت ملی؟ ایک پتھر کو عظمت مل جائے، خانہ کعبہ کی اگر تصویر بن جائے، جس پتھر کو عظمت مل جائے کہ جس پر آیات الہی کنندہ ہو جائیں، کندہ ہو جائیں، تو پھر سوال کا جواب ہے اور فوراً جواب نہ دینا، کم از کم اتنا ضرور سوچ لینا جتنا کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری۔ اتنا ٹائم آپ نے سوچ لیا، ہم افضل ہیں یا پتھر افضل ہے؟ کیا جواب ہے؟ ہم افضل ہیں یا پتھر افضل ہے؟ ظاہری بات ہے ہم افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ جب ایک پتھر پہ نقش آ جائے اور وہ صاحب فضیلت بن جائے تو ایک انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے اس پر قرآن کے نقش آ جائیں
تو وہ پھر کتنا بافضیلت بن سکتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو تراشنے کی کوشش کریں۔ ہمارے تراشنے والے 3 ہیں، صلوات دے دیجیے محمد وآل محمد۔ ہمارے نفسوں کو تراشنے والے 3 ہیں، ایک خدا ہے، ایک رسول اور ایک اہل بیت۔ ہمارے نفسوں کو تراشنے والے پہلا کون ہے؟ خدا۔ اگر ہمارے اوپر خدا کے نقش نہ ہوئے، خسرت دنیا والآخرہ، ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی کیا ہے؟ برباد ہے۔ اگر ہمارے اوپر خدائی نقش نہ ہوئے، قرآن کے نقش نہ ہوئے۔ دوسرے ہیں رسول۔ ہماری دنیا گھاٹے میں ہے، یہاں لفظ برباد کا نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں لفظ کیا کہہ رہا ہوں؟ گھاٹے میں۔ اگر ہم نے نفس پر نقش رسول کے نہ کیے تو ہم اتنا گھاٹے میں ہیں، اتنا گھاٹے میں ہیں، اتنا گھاٹے میں ہیں کہ دنیا میں یہ گھاٹا ہمیں محسوس تو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، کرنا چاہیے، یہ گھاٹا محسوس تو ہوتا ہے، لیکن روز معاشر جو گھاٹا محسوس ہوگا پھر کہیں گے کاش یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹا دے تاکہ یہ جو کام ہم نہیں کر کے آئے ہیں وہ اب ہم توجہ کے ساتھ کریں۔ تو کہاں گھاٹا نظر آیا؟ آخرت میں نظر آیا، وہاں کاش کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر 3 چیزیں ہمارے نفس کی تربیت کے لیے، ایک خدائی نقش ہمارے اوپر ہونا چاہیے، ایک رسول کے نقش ہمارے اوپر ہونے چاہیے، اور ایک اہل بیت کے نقش ہمارے اوپر ہونے چاہیے۔ اگر اہل بیت کے نقش ہمارے اوپر نہ ہوئے تو ہم دنیا میں اتنا نقصان اٹھائیں گے، اتنا نقصان اٹھائیں گے، اتنا نقصان اٹھائیں گے کہ جس کا احساس ہمیں دنیا میں تو ہوگا کہ ہاں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم آخرت میں چلے گئے، کاش ہمیں دنیا میں بھی کر دے تاکہ ہم وہ کام کریں جو کام آل بیت کو پسند تھے۔ آل بیت مجموعہ ہے 14 معصومین۔ ویسے تو ہم پنجتن پاک بھی کرتے ہیں، 5 سے بھی منسوخ کر لیتے ہیں، 12 سے بھی منسوخ کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، لیکن اتنا مسلم قانون ہے کہ ہر عالم اپنے منبر پر بیٹھ کر یہ قانون بیان کرتا ہے۔ آپ کو ازبر ہوا ہے یہ قانون، کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ علماء کی محنت ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ جب علماء سے کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو وہ بھی قابل عزت ہوتی ہے، قابل رحمت ہوتی ہے۔ کیا آپ آج تک بچپن سے لے کر اور پوری جوانی گزر گئی یہ سنتے آئے، اور پوری جوانی گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا، یہ ہم سنتے آئے؟ کیا سنتے آئے؟ صلوات دے دیجیے محمد علیہ وسلم۔ سنتے یہ آئے اولنا محمد، اوسطنا محمد،
اور آخرنا محمد۔ کوئی ہے ہمارے درمیان جو یہ کہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، آج ہی معلوم ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی تربیت گھٹی میں لے کر آئے ہیں۔ ہماری ماں نے بھی کہا اولنا محمد، ہمارے باپ نے بھی کہا اولنا محمد، ہمارے بھائی نے بھی کہا، ہماری بہن نے بھی کہا، ہمارے رشتہ داروں نے بھی کہا اولنا محمد۔ اور اتحاد بیان کر دیا کہ دنیا کا ہر فرقہ بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا تو آل بیت کا نہیں بدل سکتا۔ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر ہم نے ایک معصوم کے قول پر عمل کر لیا، اگر ہم نے ایک معصوم کے قول پر عمل کر لیا تو ہمیں ایک معصوم کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں 14 معصومین کا ثواب ملے گا۔ تو کتنی عظمت ہو جاتی ہے اس انسان کی کہ جو ایک قول پر عمل کرتا ہے اور سب ہی کی سرپرستی اس کے سر پر آ جاتی ہے، اول امام سے لے کر آخری امام۔ اور یہ گویا کہ ہم تربیت نفس کے لحاظ سے قرآن کی تربیت، رسول کی تربیت اور آل بیت کی تربیت اس ماہ رمضان میں اگر نہ کر سکے تو 11 مہینے کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نفس کی تربیت کر سکے۔